سمبل الاٹ کرنے کا ابھی تک ریٹرننگ آفیسرز کے پاس پی ٹی آئی کا سمبل موجود نہیں تھا، اس لیے ہمیں پلان بی کی طرف جانا پڑا، اور پلان بی کے تحت کافی نظریاتی کی طرف سے ہم نے جمع کرا دیے ہیں تمام سرٹیفکیٹس اور ٹکٹس، لیکن بہت سارے ریٹرننگ آفیسرز نے اور پولیس نے ملی بھگت کر کے ہمارے کئی لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، کئی لوگوں کے پارٹی ٹکٹس ریسیو نہیں کیے گئے۔ اس سلسلہ میں نے الیکشن کمیشن میں جا کر الیکشن کمشنر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں ہے، آپ رائٹنگ میں درخواست دے دیں۔ ہم نے رائٹنگ میں پھر درخواست جمع کرا دی ہے، جس کے ذریعے ہم نے ان کو کہا ہے آپ ڈائریکشن جاری کریں تاکہ ہمارے سرٹیفکیٹس وصول کریں ریٹرننگ آفیسر، اور پی ٹی آئی کے تمام ہم نے دوستوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی نظریاتی کی طرف سے جاری شدہ سرٹیفکیٹس کو وہ جمع کرائیں۔ لہٰذا ہم الیکشن کمیشن سے اور تمام ریٹرننگ آفیسر سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق سیکشن 66 ہے الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ سمبل الاٹ ہونے سے پہلے آپ ڈیکلریشن اور سرٹیفکیٹ کسی بھی پارٹی کا دے سکتے ہیں جس میں آپ ایفیلیشن کا لکھیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیول ممبرشپ نہیں ہو سکتی، ڈیول ممبرشپ کا سوال ہی نہیں ہے۔ جس پارٹی کے ساتھ آپ ایفیلیٹڈ ہوں اور کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دے تو وہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر پابند ہے وہ نشان دینے کا، اس لیے کہ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے قانون کی نظر میں۔ لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بنا ہوا ہے، وہ اس وقت سہولت کاری کر رہا ہے ان پارٹیوں کو واک اوور دینے کے لیے جو ہماری مد مقابل ہیں۔ بھائی کبھی بلے کا نشان ہم سے چھینتے ہو، کبھی بلے باز کا نشان ہم سے چھینتے ہو، کبھی ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سب کے آپ نامینیشن فارم ریجیکٹ کرتے ہو، آپ پروپوزر اینڈ سیکنڈر چھینتے ہو، آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہو، آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہو، چار دیواری کی پامالی کرتے ہو، اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود آج یہاں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہمارے چیئرمین گوہر کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کریں، وہ تحفظ کرنے کی بجائے وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور نہ صرف انہوں نے دروازے توڑے ہیں اور بلکہ ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ کاغذات اور ڈاکومنٹس جس کی شاید تلاش میں تھے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، یہ چار دیواری کی پامالی ہے، یہ کسی لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نہ کوئی آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ ہی قانونی ہے۔ اس انداز سے اور پھر یہی طرز عمل انہوں نے عمر ایوب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اس کے گھر میں گھس گئے، تو کیا ہم تصور کریں؟ کیا ہمارے ملک میں بنیادی حقوق معطل ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایک انڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا لاگو ہو گیا ہے؟ کیا پولیس اتنی آزاد ہو گئی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی آزاد ہو گئی ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کو اٹھا لیں، جب چاہیں کسی کے گھر میں گھس جائیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کو تماشا بنا دیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون کے تابع فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن، وہ کیا جس انداز سے جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ الیکشن نہیں ہے اور اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہماری جمہوریت کو ہوگا، ہمارے آئین کو ہوگا، ہمارے نظام انصاف کو ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ اپنے ان سو کارڈ فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور ملک کی ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے ان کو حصہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینے کا موقع دیں، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، نا انصافی ہوگی۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا کیا پاکستان تحریک انصاف میں الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے؟ ہم بالکل بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو آخری ایک لمحے تک لے کے جائیں گے، خواہ کوئی بھی حالات ہوں۔ ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم مقابلہ کریں گے، آخری گیند تک ہم لڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم جیتیں گے۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بیرسٹر گور کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا جو کاغذات لیے کے جانے تھے وہ لے گئے،
कौन से ऐसे पेपर है जिसके लिए पुलिस को रेड करना? अब हमें तो ज़ाहिर गौर साहब के साथ तफसीलात अभी नहीं डिस्कस हुई, मैं उनके घर गया था, अभी वो वापस आ गए यहाँ, लेकिन उनके घर से कागजात उठा के ले गए हैं और उसके अलावा लैपटॉप और उनकी वो जो कंप्यूटर है उसको साइड पे फेंका हुआ था। उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी मिसेज को तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन ये सारी जो कुछ हुआ है पुलिस ने इसको एडमिट किया है कि वो आए हैं यहाँ, लेकिन बहाना जो कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो नए नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक पार्टी का रुकन होते हुए दूसरी पार्टी की टिकट पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो जो थोड़ा सा टेक्निक के मसला देखिए वो टेक्निकल मसला, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक मेंबरशिप हो तो दूसरी मेंबरशिप नहीं ले सकते, ये मेंबरशिप का सवाल ही नहीं है। पार्टी टिकट, आपको पता है एफिलिएशन होती है, 4-4 पार्टियों का इत्तेहाद होता है, क्या करते हैं पार्टी टिकट जो होता है वो सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे इस पार्टी ने मुझे ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, नाउ आई एम एफिलिएटेड विद दिस पार्टी, लफ्ज है सेक्शन 66 की, उसमें मेंबरशिप से नहीं है कि मेंबर आप किस पार्टी के हैं और किसके नहीं है, उसमें एफिलिएशन विद सम पार्टी होना जरूरी है। मुझे बताएं पीपल्स पार्टी 3 पी वाले भी हैं और 4 पी वाले भी हैं, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो आप निशान अलॉट करते हैं, वो जिसका सर्टिफिकेट देंगे आप उसके इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इलेक्शन पीटीआई तो आपके सामने ही है, पीटीआई के बस में होता तो हम बल्ले के निशान पे लड़ते, लेकिन अभी बल्ले के निशान को अभी तक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अब बल्लेबाज के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, अब वो हमें अलॉट कर दिया जाए, लेकिन अब ये देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन क्या करती है। सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही है, जो जाती है पीटीआई उसके जो चेयरमैन है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो बयान दिया गया है कि जो मौजूदा लीडरशिप है ये करप्ट है, मैं इनको नहीं मानता, तो इस बात की एंडोर्समेंट आप करेंगे वाकई ऐसा हुआ? ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। अच्छा ये बताइएगा जो टिकट जारी किए गए वो क्या चेयरमैन ने ही जारी किए थे या किसी और अथॉरिटी ने नजरियाती के जारी किए हैं, वो किसने जारी? चेयरमैन ने किए। जो नजरियाती के चेयरमैन, आपको इनहराफ क्यों कर रहे हैं? किधर है मीडिया पे आगे आप कब किए? स्टेटमेंट वो गलत बयानी है, वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसी कोई हकीकत अच्छा नहीं। उनका आपके वेबसाइट पर दी है। तो जियो न्यूज की सारी खबरें सच्ची होती हैं, आप मानते हैं? वीडियो सर मरवत साहब ने आप Thank पर you. इल्जाम लगाया है सर